اس وقت آپ یہاں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ زمر کے چہرے سے ٹمکتی بے تحاشا بیزاریت نے سوہم خانزادہ کو اپنی جگہ پر ساکت کیا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی منکوہا تھی اور اکلوتی خالہ کی یتیم بیٹی۔ سوہم خانزادہ کی ماں سنگل پیرنٹ تھی۔ اس کے بابا کی ڈیتھ کے بعد لالچی، خودغرض اور ظالم رشتہ داروں سے بچا کر اس کی بہترین تربیت کی اور بزنس بھی سنبھالا۔ اب جب وہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے اپنی تمام قربانیوں کا صلہ زمر کو اپنانے کی صورت میں مانگا۔ حالانکہ وہ اپنی فیلو سے محبت کرتا تھا، اس پر حد یہ کہ اس سے کورٹ میرج بھی کر چکا تھا۔ ماں کے حکم پر زمر کے ساتھ بظاہر انگلینڈ میں ہنی مون پر تھا، لیکن زمر کو حقیقت کا زہر پلا کر یہاں اپنی منکوہا ثنا کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، جبکہ زمر ہوٹل کے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ سوہم اور ثنا ساتھ والے دوسرے کمرے میں رہ رہے تھے۔ دل میں جانے کیا ہوا کہ وہ ثنا کی غیر موجودگی میں خود چل کر زمر کے کمرے میں آ پہنچا تھا، مگر زمر کا لہجہ بڑا حد تک آمیز اور سد رہا، جس سے سوہم کے دل میں انجانی سی آگ لگ گئی۔ وہ گھر واپس گئے تو جانے کیسے، لیکن سوہم کی ماں کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ سوہم خانزادہ، ابھی کے ابھی زمر کو طلاق دو۔ اس کی ماں نے اس کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے کہا تھا، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا اور ثنا سے بیزار در حقیقت زمر کے عشق میں گرفتار اسے اغوا کر گیا۔ سر میں اٹھتے تیز درد کے سبب زمر کے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہوئے تھے، اور جوں ہی اس نے دھیرے سے اپنی بند آنکھیں کھولیں، کمرے میں پھیلی مدھم روشنی اس کی نگاہوں میں چپ سی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں دوبارہ موند لیں، اور پھر اسے مکمل طور پر حواس سنبھالنے میں چند لمحے لگے تھے۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی چند منٹوں بعد بڑی دقت سے اس نے اپنی آنکھیں وا کیں۔ اس کی پلکیں بھاری تھیں، جبکہ سر میں درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ہر چیز کو دیکھنے لگی اور پھر اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ بیڈ کا بستر حد سے زیادہ نرم تھا، سفید ململ کی چادریں سلیقے سے بچھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں کسی مہنگے پرفیوم کی ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور یہ خوشبو زمر کے لیے جانی پہچانی سی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی بڑی سی پینٹنگ، شیشے کا نفیس فانوس اور ایک کونے میں رکھا صوفہ سیٹ، سب کچھ پر آسائش تھا، مگر اس وقت یہ آسائش بھرا مگر اجنبی کمرہ زمر کو پریشان کر گیا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے پریشانی سے اس کمرے کو دیکھا اور اس کے دماغ میں یادداشت کے دریچے ایک دم کھلنے لگے۔ وہ حدیقہ آنٹی کے کہنے پر قریبی مارٹ تک گئی تھی، اور سامان خریدنے کے بعد وہ خود کار دروازے سے باہر نکلی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سایہ محسوس ہوا، مگر وہ سر جھٹکتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گاڑی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر تھی جب کوئی پیچھے سے اس کے قریب آیا تھا، اور زمر کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ شخص اس کے منہ پر ایک نم کپڑا رکھ چکا تھا۔ زمر نے تیز کڑوی سی بو محسوس کی تھی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ کون؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کنپٹی تھامی، مگر گم ہوتے حواس نے اسے مزاحمت کرنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوتی، اسے اپنے گرد کسی کی گرفت محسوس ہوئی تھی، اور پھر اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے بس اتنا ہی یاد رکھ پائی تھی، وہ یہاں کیوں تھی؟ اسے یہاں لانے والا کون تھا؟ ایسے کئی سوال اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، مگر جواب کسی سوال کا بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بستر سے اتری۔ نیچے بچھی قالین کی نرمی اسے اپنے پاؤں پر محسوس ہوئی، مگر حواس باختگی کی حالت میں وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے پوری قوت سے ہینڈل گھمانے کی کوشش کی تھی۔ کلک کی آواز تو ابھری، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ زمر کا دل سینے سے ٹکرا کر رہ گیا۔ اس نے پوری قوت سے دوبارہ ہینڈل جھنجھوڑا، مگر دروازہ لاک ہی رہا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو! وہ اب زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، مگر باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے یہاں سے فرار کے لیے پورے کمرے میں نظریں گھمائیں، اور دوسری طرف کھڑکی دیکھ کر وہ تیزی سے اس طرف لپکی تھی۔ اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی بھی اندر سے لاک تھی۔ باہر آسمان پر شام کی سرمئی پرچھائیاں پھیل رہی تھیں۔ رات اترنے والی تھی۔ وہ صبح 9 بجے کے قریب گھر سے باہر نکلی تھی، اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ زمر کے حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ اسے حدیقہ آنٹی کا خیال آیا، وہ اس کے لیے کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان سوہم خانزادہ کی طرف چلا گیا۔ شاید وہ بھی اس کے لیے پریشان ہو، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے دماغ میں بیک وقت مختلف سوچیں ابھر رہی تھیں۔ اس کی گمشدگی پر کتنی باتیں بن چکی ہوں گی۔ زمر کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی،
مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے جانے دو، کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ زمر اپنے نازک ہاتھوں سے بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ مسلسل دستک سے سرخ پڑ چکے تھے، ہتھیلیاں جلتی محسوس ہو رہی تھیں، آنسو اس کے گالوں پر گرم لکیروں کی طرح بہہ کر ٹھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ کس نے اغوا کیا مجھے؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں پنچھی کی طرح بار بار پر مار رہا تھا۔ کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی اور اب تو چیخنے سے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب چیخنے چلانے سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہار مان کر دروازے کے پاس ہی زمین پر گر سی گئی۔ اس کا کمزور سا جسم روتے روتے کانپ رہا تھا۔ اب وہاں اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خوف کو گہرا کرتی جا رہی تھی۔ زمر دروازے کے پاس گھٹنے سینے سے لگائے، سر جھکائے دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھی تھی۔ آنسو خاموشی سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کبھی کبھی ہچکی بن جاتی تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر آواز کو اندر ہی دبا لیتی۔ دروازہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سرد اور بے حس کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس کا مقدر اس وقت لگ رہا تھا۔ مگر اچانک اسے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا، آنسوؤں سے بھری آنکھیں ایک دم اٹھیں۔ وہ اب سانس روکے قدموں کی آواز سننے لگی تھی۔ ایک قدم، پھر دوسرا، اور پھر چند ساتوں بعد وہ آواز دروازے کے پاس ختم ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل چابی کے گھومنے کی آواز گونجی تھی، جسے سن کر زمر جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار دروازے پر جا لگے۔ کون ہے؟ اس کی آواز لرزنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ہلکی کلک کے ساتھ ہینڈل گھوما اور پھر دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ہلکی پیلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی اور اسی روشنی کے ساتھ ایک سایہ اندر آیا، لمبا، مضبوط اور مانوس۔ زمر کی نظریں اس چہرے پر جم سی گئیں۔ سوہم؟ اس کی آواز جیسے اس کے گلے میں ٹوٹ گئی، جبکہ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر چکے تھے۔ سیاہ شرٹ میں ملبوس آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئیں، جبکہ چہرے پر ازلی سرد سنجیدگی سجائے اس کے سامنے واقعی سوہم خانزادہ کھڑا تھا۔ یہ زمر کا وہم نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ دل نے یہ منظر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ سوہم ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی بے یقین تھی، جبکہ سوہم نے پیچھے مڑ کر اب دروازہ لاک کر دیا، اور زمر اتنی حواس باختہ تھی کہ وہ دروازے کا لاک ہونا محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ آپ یہاں؟ زمر کے لب آہستہ سے ہلے، مگر وہ اپنے لفظوں کو آواز نہ دے پائی تھی۔ سوہم اب آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سوہم، یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں اب خوف صاف جھلک رہا تھا۔ مجھے فوراً گھر جانا ہے، آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ مجھے ابھی کے ابھی گھر چھوڑ کر آئیں سوہم۔ وہ اب ہذیانی ہوتی مسلسل ایک ہی جگہ جملہ دہرانے لگی تھی۔ سوہم نے ایک گہری سانس لی، پھر چند قدم مزید آگے بڑھا، مگر زمر اب اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی تھی۔ میرے قریب مت آئیں، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہو۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے سوہم، آپ نے؟ اس کی آواز رند گئی، آنکھیں ایک بار پھر آنسو برسانے لگی تھی، جبکہ سوہم خاموشی سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور زمر مکانگی انداز میں اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ تم ایسے کیوں ریاکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہارے لیے اجنبی ہوں؟ سوہم اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سرد ہوئی کہ زمر کا اس سے خوف زدہ ہونا اسے اندیکھی آگ میں دھکیل رہا تھا۔ آپ دور کیوں رہوں میں دور؟ زمر بولنے ہی لگی تھی، مگر سوہم اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا زمر، حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اب بالکل اس کے قریب آ رکا تھا، جبکہ زمر کی سانسیں حلق میں ہی اٹکنے لگی۔ وہ ابھی تک یہ بات قبول ہی نہ کر پا رہی تھی کہ سوہم نے واقعی اسے اغوا کیا ہے۔ آپ صرف ثنا کے شوہر ہیں، وہ بے ساختہ اس بات کا حوالہ دے گئی، جبکہ اس بات پر سوہم نے جبڑے بھینچے، پھر اپنے دونوں ہاتھ زمر کے دائیں بائیں جماتے ہوئے وہ اس کے قریب جھکایا تھا۔ بیوی تو تم بھی ہو، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ انچاہی بیوی، اس نے دو بدو جواب دیا، جبکہ سوہم کے تاثرات اب بدلنے لگے تھے۔ شاید آپ نے ہنی مون ٹرپ پر مجھ سے کی گئی باتیں بھلا دی ہیں، مگر میں نہیں بھولی سوہم۔ زمر نے اب براہ راست سوہم کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دونوں کو ہی وہ منظر یاد تھا جب سوہم نے زمر پر اس کی حیثیت واضح کی تھی۔ تم سے شادی میں نے صرف امی کے کہنے پر کی ہے، ورنہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے زمر۔ میری محبت میرے پاس ہے، بلکہ اس وقت یہی موجود ہے، ثنا، میری پسندیدہ بیوی۔
بہتر ہے تم اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر لو۔ یہ جملے سوہم نے کہے تھے اور زمر نے ان جملوں کا زہر، ان کی اذیت کیسے سہی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ میں اس حقیقت کو قبول کر چکی ہوں سوہم۔ زمر کی آواز پر سوہم یکدم چونکا۔ وہ فرش پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ وہ پرانی باتیں ہیں زمر، میں غلط تھا اور اب اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ نرم تھا، وہ اب بھی اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں زمر کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور ان سانسوں کی تپش اس کے چہرے کا رنگ بدل رہی تھی۔ آپ اب بھی غلط ہیں سوہم، مجھے اغوا کر کے سب کے سامنے آپ مجھے رسوا کرنا چاہ رہے ہیں۔ زمر اب رو نہیں رہی تھی مگر اس کا لہجہ اب بھی ہچکیوں کی زد میں تھا۔ مجھے گھر چھوڑ کر آئے سوہم۔ وہ اب واپس اصل بات پر آئی تھی، جبکہ سوہم اگلے ہی لمحے اس سے فاصلے پر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک تم یہیں رہو گی۔ سوہم کا لہجہ اب ہر احساس سے عاری تھا۔ زمر چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور سوہم کے چہرے پر چھائے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اب اس نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود چلی جاتی ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، جبکہ سوہم نے کندھے اچکائے جیسے اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اگر جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، سوہم کہنے کے ساتھ ہی آرام سے جا کر میٹرس پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ یہ سنتے ہی زمر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ امید کی چمک ابھری۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ نہ کھلا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، زور سے، پھر اور زور سے، مگر دروازہ اپنی جگہ ساکت رہا۔ زمر کا سانس رک گیا۔ اس نے پلٹ کر سوہم کو دیکھا۔ یہ لاک ہے۔ اس کے پاس فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ میں نے کہا تھا جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، سوہم نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے سوہم؟ وہ غصے اور دکھ کی زیادتی سے اب کانپنے لگی تھی۔ نہیں زمر، یہ حقیقت ہے۔ سوہم پیچھے کی طرف کونیوں کے بل میٹرس پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہنس اٹھاتے تاثرات تھے۔ زمر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر جمع ہونے لگے، مگر اس بار وہ اپنے آنسو آنکھوں میں ہی دبا گئی۔ سوہم اب بس کریں پلیز، آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے جانے دیں یا پھر خود ہی گھر چھوڑ کر آئیں۔ زمر نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اگلے ہی لمحے اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ زمر اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے اوپر آ گری تھی، مگر درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کو اس نے بے ساختہ سوہم کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے زج کیوں کر رہی ہو؟ کروٹ بدلتے ہوئے وہ اب اسے میٹرس پر لٹا کر خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس حد درجہ نزدیکی پر زمر کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اور آپ میری بات نہ مان کر مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ زمر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، جبکہ ایک ہی تکرار سے سوہم شدید بدمزہ ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آرام کرو، ہم اس موضوع پر کل بات کریں گے، کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا، جب کہ زمر اب بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ زمر نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ تم یہاں اکیلی نہیں ہو زمر، میں بھی اسی گھر میں موجود ہوں، سوہم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا تھا، اور جب زمر نے مزید کوئی بات نہ کی تو سوہم نے چابی سے دروازہ ان لاک کیا اور وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا، زمر نے لمحہ بھر بھی سوچنے کی زحمت نہ کی، وہ بھی فوراً اس کے پیچھے لپکی اور اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے یہ سب اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ سوہم کو مڑ کر دروازہ بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ زمر، سوہم نے چونک کر اسے بلایا، مگر وہ اس سے آگے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی زمر راہداری میں آئی، اس کی نظر سامنے پھیلے منظر پر پڑی تو قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ یہ کوئی عام مکان نہیں تھا۔ دیواریں موٹی لکڑی سے بنی تھیں، چھت پر بڑے بڑے شہتور نظر آ رہے تھے اور چھت بھی تھوڑی ڈھلان نما تھی۔ یہ کیسا گھر ہے؟ وہ حیرت سے ہر چیز دیکھنے لگی۔ لکڑی سے بنا یہ چھوٹا سا گھر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیچھے آتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سوہم اس کے پیچھے آرام سے آ رہا تھا۔ اس نے زمر کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی، نہ ہی سوہم کے انداز میں کوئی پریشانی تھی۔ وہ آرام سے چل رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ زمر کہاں جائے گی اور کہاں نہیں۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چند قدموں کے فاصلے پر لکڑی سے بنی سیڑھیاں تھیں جو گولائی کی طرز میں گھومتی ہوئی نیچے لاؤنج تک جا رہی تھیں۔ زمر نے اپنے قدم اسی طرف بڑھا دیے، مگر یہاں ٹھنڈ کمرے کی نسبت کہیں زیادہ تھی۔ زمر کو سانس لیتے ہی سینے میں برف سی اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی نیچے پہنچی تھی۔ پہلے ایک وسیع سا لاؤنج تھا، اونچی چھت، دیواروں پر لگے مدھم پیلے لیمپ اور دائیں جانب دیوار گیر کھڑکیاں تھیں جن کے پار کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
لاؤنج سے ذرا آگے بڑا سا بیرونی دروازہ تھا جسے دیکھتے ہوئے زمر اسی طرف بڑھائی تھی۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیرونی دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل چکا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی ایک یک بستہ ہوا کا ریلا اندر آیا۔ زمر کے جسم میں جیسے سوئیاں سی چبھ گئیں۔ تیز بے رحم سردی اس سے ٹکرانے لگی تھی۔ اس کے بالوں کے سرے فوراً گیلی ٹھنڈ میں بھیگ گئے تھے۔ سامنے سفید دھند پھیلی ہوئی تھی، اتنی گھنی کہ چند قدم آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ آسمان سے برف کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی گر رہے تھے۔ یہ منظر زمر کے لیے بہت شاکنگ تھا۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں تھی۔ اس کا جسم کپکپانے لگا تھا۔ زمر نے اپنا دوپٹہ خود اس پر اچھے سے اوڑھا، مگر ٹھنڈ ہڈیوں تک اتر چکی تھی۔ سانس لینے پر منہ سے دھواں خارج ہونے لگا تھا۔ یا اللہ! اس کی آواز کانپ گئی، مگر وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی باہر رکھا تھا کہ اچانک پیچھے سے سوہم نے اپنا مضبوط بازو اس کے گرد لپیٹ لیا۔ نہیں زمر! سوہم کے ہاتھ کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک لمحے میں باہر سے اندر کی طرف کھینچ لی گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے مقابلے میں اندر کی گرمائش بھی اب اجنبی لگ رہی تھی، مگر سوہم کی گرفت سب سے زیادہ سخت تھی۔ زمر نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن سوہم کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے زمر کو پکڑے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے دروازہ بند کرتے ہی اسے مضبوطی سے اندر کی طرف موڑ لیا۔ زمر کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سردی اور خوف دونوں نے اس کے جسم سے جیسے طاقت نچوڑ لی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر سوہم کی گرفت فولاد کی طرح تھی۔ کر لی کوشش؟ سوہم کی آواز میں طنز تھا، جبکہ زمر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دبیز تہہ جمنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا زمر، تم یہاں سے میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس نے سرد لہجے میں زمر کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ زمر نے سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اگر رات بھر گھر سے باہر رہی تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اسے اس وقت اسی بات کی سب سے زیادہ فکر تھی، جبکہ سوہم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس اسے ساتھ لیے راہداری سے واپس اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ لکڑی کی دیواریں پھر سے ان کے گرد سمٹتی محسوس ہوئیں۔ ہر قدم کے ساتھ زمر کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سوہم نے اسے بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے ایک لمحہ رک کر زمر کو دیکھا تھا۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، کانپتا وجود۔ وہ چند ہی گھنٹوں میں بے حال ہو چکی تھی۔ اب باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، اس نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے زمر، میرا بھروسہ کرو۔ اس نے زمر کے بال درست کرتے ہوئے نرم لہجہ اپنایا تھا۔ محفوظ؟ میرے لیے ایک قید ہے سوہم۔ زمر کی آواز رن گئی، جبکہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے یقینی پر سوہم نے نظریں چرا لیں۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، اب اس نے ڈور لاک نہیں کیا تھا۔ زمر نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دل نے پھر امید کی کروٹ لی، مگر اگلے ہی لمحے نیچے سے لاک لگنے کی آواز آئی۔ شاید بیرونی دروازہ بند کیا جا رہا تھا۔ اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ وہ پیچھے کی طرف بستر پر گر سی گئی۔ پھر ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو مسلسل تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، جبکہ زمر اب نڈھال ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے، جبکہ دماغ میں ماضی کے کئی منظر ابھر رہے تھے۔ زمر کو اب بھی وہ دن یاد تھا جب حدیقہ آنٹی کے حد اصرار پر سوہم اسے ہنی مون کے لیے کینیڈا لے گیا تھا، مگر وہاں جاتے ہی وہ یکسر بدل گیا۔ وہاں ان کے اسٹے کا پہلا دن تھا جب سوہم اسی ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر خود کہیں باہر چلا گیا تھا، اور پھر جب چند گھنٹوں بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر زمر کے لیے بیزاریت تھی۔ خیر، سوہم کی سرد مہری تو زمر شادی کی پہلی رات سے ہی فیس کر رہی تھی، مگر اس دن سوہم کے تاثرات کچھ زیادہ ہی سرد اور بیزار کن تھے، اور جب زمر نے سوہم سے اس سرد مہری کی وجہ جاننی چاہی تب اس نے بہت ہی تکلیف دہ لفظوں میں اس پر اس کی حیثیت آشکار کر دی تھی۔ تم سے شادی میں نے صرف امی کے کہنے پر کی ہے، ورنہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے زمر۔ میری محبت میرے پاس ہے، بلکہ اس وقت یہی موجود ہے۔ ثنا، میری پسندیدہ بیوی، بہتر ہے تم اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر لو۔ یہ سوہم کے ہی لفظ تھے جو اب بھی زمر کو من و ان یاد تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس سب کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ایک دھچکا ہی تھا، مگر وہ ان لفظوں کی تکلیف بھی کڑوے گھونٹ کی طرح پی گئی۔ اس نے سوہم سے کچھ نہ کہا،
نہ اس کے لبوں پر شکایت کا کوئی لفظ آیا۔ اور پھر اس کے دماغ میں وہ منظر ابھرنے لگا جب چند دن بعد سوہم اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس وقت آپ یہاں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ زمر کے چہرے سے ٹپکتی بے تحاشا بیزاریت نے سوہم خانزادہ کو اپنی جگہ پر ساکت کیا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی منکوحہ تھی اور اکلوتی خالہ کی یتیم بیٹی۔ سوہم خانزادہ کی ماں سنگل پیرنٹ تھی۔ اس کے بابا کی ڈیتھ کے بعد لالچی، خود غرض اور ظالم رشتہ داروں سے بچا کر اس کی بہترین تربیت کی اور بزنس بھی سنبھالا۔ اب جب وہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے اپنی تمام قربانیوں کا صلہ زمر کو اپنانے کی صورت میں مانگا، حالانکہ وہ اپنی یونی فیلو سے محبت کرتا تھا، اس پر حد یہ کہ اس سے کورٹ میرج بھی کر چکا تھا۔ ماں کے حکم پر زمر کے ساتھ بظاہر انگلینڈ میں ہنی مون پر تھا، لیکن زمر کو حقیقت کا زہر پلا کر یہاں اپنی منکوحہ ثنا کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، جبکہ زمر ہوٹل کے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ سوہم اور ثنا ساتھ والے دوسرے کمرے میں رہ رہے تھے۔ دل میں جانے کیا ہوا کہ وہ ثنا کی غیر موجودگی میں خود چل کر زمر کے کمرے میں آ پہنچا تھا۔ شاید کسی انجانی کشش نے یا شاید کسی ایسے احساس نے اس کے قدم زمر کے کمرے کی طرف موڑ دیے تھے جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا، مگر زمر کا لہجہ بڑا حد تک آمیز اور سرد رہا، جس سے سوہم کے دل میں انجانی سی آگ لگ گئی، لیکن وہ بغیر کچھ کہے وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اور پھر چند دن بعد ہی ان کی پاکستان واپسی ہو گئی تھی، مگر وہ گھر واپس گئے تو نہ جانے کیسے، لیکن سوہم کی ماں کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ سوہم خانزادہ، ابھی کے ابھی زمر کو طلاق دو، اس کی ماں نے اس کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے کہا تھا، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا اور ثنا سے بیزار در حقیقت زمر کے عشق میں گرفتار وہ اسے اغوا کر چکا تھا۔ بستر پر لیٹی زمر نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ ماضی کے یہ دردناک منظر اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے، اور پھر روتے روتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی اسے احساس ہی نہ ہوا تھا۔ صبح کی روشنی دھندلی سی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی، اور اس وقت سوہم لیونگ روم میں صوفے پر نیم دراز، ایک ٹانگ دوسری پر چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کی توجہ ہاتھ میں پکڑے موبائل اسکرین کی طرف تھی، جبکہ چہرہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں کے کناروں میں ظاہر ہوتی ہلکی سی سرخی اس بات کی گواہ تھی کہ رات اس نے بھی جاگ کر گزاری ہے۔ وہاں ہیٹر بند تھے اور لیونگ روم میں ٹھنڈ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اسی لمحے زمر وہاں آئی تھی۔ وہ رات والے سوٹ میں ملبوس تھی، جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں بھی رونے کے سبب سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور سوہم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس کی آواز میں التجا تھی نہ گزارش، بلکہ اس کا لہجہ سرسری ہی تھا۔ اپنے قریب ابھرتی زمر کی آواز پر سوہم نے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر اس پر مرکوز کیں۔ زمر نے کوئی گرم کوٹ یا شال نہیں لے رکھی تھی، اور اتنی ٹھنڈ میں اسے یوں کھڑا دیکھ کر سوہم کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں زمر پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کے سرد ہاتھ، کپکپاتے ہونٹ، سردی سے نیلے پڑتے ہوئے انگلیوں کے سرے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں واضح سختی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہے مجھے گھر چھوڑ کر آئے، زمر نے دوبارہ کہا۔ اس بار لہجے میں خفگی شامل تھی۔ سوہم نے موبائل صوفے پر رکھا اور پھر خاموشی سے کھڑا ہوا۔ زمر کو لگا شاید وہ دروازے کی طرف بڑھے گا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آیا اور بغیر کسی وارننگ کے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ سوہم، یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتاریں۔ زمر اس اچانک افداد پر اب جھٹپٹانے لگی تھی۔ خاموش رہو زمر، اس نے ایک وارننگ بھری نظر زمر پر ڈالی، اور وہ نگاہیں ایسی تھیں کہ زمر مزید کوئی مزاحمت نہ کر پائی۔ سوہم اسے باہوں میں اٹھائے سیدھا اپنے کمرے میں ہی لایا تھا، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی زمر کو گرمائش کا احساس ہونے لگا۔ باہر واقعی بہت ٹھنڈ تھی۔ اس نے اپنے قدم ڈریسنگ روم میں روکے تھے، پھر زمر کو نیچے اتارنے کے بعد وہ اب الماری کھول کر گرم کپڑے نکالنے لگا تھا، جبکہ زمر یہ ساری کارروائی اچنبے سے دیکھ رہی تھی۔ خود کو کور کرو زمر۔ چند ساتوں بعد اس نے اپنے کچھ گرم کپڑے زمر کی طرف بڑھائے تھے۔ نہیں کروں گی، اس نے کہنے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس واضح انکار پر سوہم نے ماتھے پر بل ڈال کر الماری کا پٹ زور سے بند کیا تھا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ اس سردی میں مرنا چاہتی ہو؟ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اور اب زمر کی پشت الماری سے لگی تھی، جبکہ چہرہ سوہم کی طرف تھا۔ یا پھر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ کام بھی میں خود ہی کروں؟ وہ اسے سوالیہ مگر معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا، اور ان نظروں کا ارتکاز ایسا تھا کہ زمر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یہ تو آپ کے کپڑے ہیں، اس نے اٹک اٹک کر بہانہ گھڑا۔ تمہارے کپڑے بھی آج شام تک آ جائیں گے، لیکن تب تک تمہیں یہی کپڑے پہننے ہوں گے، سوہم نے سرسری انداز میں جواب دینے کے ساتھ ہاتھ میں تھامے کپڑے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھائے، جنہیں اب وہ بغیر کسی بحث کے تھام چکی تھی۔ گڈ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔
جلدی سے چینج کر کے باہر آؤ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا تھا اور پیچھے زمر نے ڈریسنگ روم کا ڈور پوری شدت سے بند کیا تھا۔ یہ اس کے غصے کا انداز تھا۔ ہٹلر کی جانشین، سوہم بڑبڑایا۔ پھر کان سہلاتے ہوئے وہ خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ چند ساتوں بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تو سوہم کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں۔ زمر منہ پھلائے وہی دروازے میں ہی رک گئی۔ وہ اس وقت سوہم کے اوور سائز سویٹر میں ملبوس تھی جو اس پر حد سے زیادہ ڈھیلا لگ رہا تھا۔ آستینیں اس کے ہاتھوں سے آگے نکل آئی تھی جبکہ کالر ذرا سے ایک کندھے سے سرک رہا تھا۔ سوہم کا ٹراؤزر لمبا ہونے کی وجہ سے اس نے نیچے سے پائنچے فولڈ کر لیے تھے جبکہ اس کے بال بے ترتیبی سے کندھوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر خفگی بھرے تاثرات تھے۔ وہ اس حلیے میں بالکل بھالو لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر سوہم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اسے مسکراتا دیکھ کر زمر چڑ سی گئی۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے سوہم کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنے بازو سمیٹنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ تم غصے میں اتنی پیاری لگتی ہو اور تمہیں ناراض رکھنا کوئی برا سودا نہیں۔ وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے آنٹی سے بات کرنی ہے، ابھی۔ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بات بدل گئی تھی۔ یہاں سگنل نہیں آتے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے زمر کا ہاتھ تھاما اور اسے نرمی مگر مضبوطی سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زمر نے چونک کر پوچھا۔ مطلب امی سے تمہاری بات نہیں ہو سکتی۔ سوہم نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ زمر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کنگھی اٹھائی۔ سوہم، مگر اس سے پہلے کہ وہ احتجاج مکمل کرتی اس کے بالوں میں کنگھی اتر چکی تھی۔ سوہم نرمی سے اس کے بال سلجھانے لگا تھا جبکہ زمر کا دل عجیب سا ہو گیا۔ آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کی آواز اب اتنی سخت نہیں رہی تھی۔ سوہم نے آئینے میں ہی اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں۔ نہیں ہو رہی، اس نے مختصر جواب دیا جبکہ اس کی ساری توجہ زمر کی کمر پر پھیلے بالوں کی طرف تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اسے چنبے سے دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں نے تمہارے موبائل سے انہیں میسج کر دیا تھا۔ اس کے بال پونی میں مکید کرنے کے بعد سوہم نے بڑے مزے سے اپنا کارنامہ بتایا۔ پھر کنگھی سامنے رکھ کر اس نے دراز سے زمر کا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ چیٹ کھول کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا؟ آپ نے کیا لکھا ہے؟ زمر نے جھٹکے سے موبائل پکڑا تھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ سوہم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی جبکہ آنکھوں میں شرارتی تاثر تھا۔ زمر نے موبائل اسکرین پر ابھرتے اس لمبے سے میسج پر نگاہیں جمائیں۔ السلام علیکم آنٹی، آپ میرے لیے پریشان مت ہوئیے گا، میں سوہم کے ساتھ ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں سوہم کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آج جب وہ مجھے منانے کے لیے آیا تب میں اپنے غصے کا خول زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکی۔ وہ جوں جوں پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور میں انہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی میں سوہم کے ساتھ ہوں، ہم کچھ دن تک واپس لوٹ آئیں گے، آپ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ زمر نے پورا میسج پڑھنے کے بعد موبائل نیچے کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، شرمندگی اور بے بسی کے تاثر ایک ساتھ ابھرے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اب سوہم کو غصے سے دیکھ رہی تھی جبکہ سوہم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم نے کہا تو نہیں؟ وہ ایک لمحے کا وقفہ لیتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکایا تھا۔ مگر بہت جلد تم یہ سب کہو گی، میں نے بس یہ اقرار پہلے ہی امیجن کر لیا ہے۔ سوہم کا انداز معنی خیز ہوا جبکہ زمر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت بہت رومانٹک ہوں۔ وہ زمر کا جملہ درمیان میں کاٹ کر ہی اسے اپنے مطلب میں ڈھال گیا تھا۔ نہیں، آپ بہت ڈیش ہیں۔ زمر نے اب دانت پیسے جبکہ سوہم زہر سے ہنس پڑا۔ جانتا ہوں۔ وہ اس کی کسی بات کی تردید نہیں کرتا تھا۔ یہ سب پڑھ کر آنٹی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ زمر کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ ارے وہ تو خوش ہو رہی ہوں گی، ہم نے ایک ساتھ انہیں دو خوشخبریاں دی ہیں۔ سوہم نے ہلکے انداز میں جواب دیا، پھر اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ دو کیسے؟ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ ایک تو ہمارے درمیان پیچ اپ ہونے کی خوشخبری۔ وہ ذرا سا رکا، پھر معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور دوسری ہماری واپسی پر انہیں خود ہی مل جائے گا۔ سوہم نے غیر واضح لفظ استعمال کیے تھے مگر اس کی بے لگام ہوتی نگاہیں کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ ایسی کون سی خوشخبری ہوگی؟ زمر کا دل بے وجہ زور سے دھڑکنے لگا۔ سوہم جواباً اس کے کان کے قریب جھک آیا تھا۔ ارے ہمارے بیبی کی خبر۔ اس کی آواز مدھم مگر شرارت سے بھری ہوئی تھی جبکہ زمر کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، کانوں تک لالی دوڑ گئی۔ وہ اتنی خفت زدہ ہوئی کہ اسے گھور بھی نہ سکی تھی۔ وہ تو ابھی سے یہ خبر امیجن کر چکی ہوں گی۔ سوہم نے مزے لیتے ہوئے بات میں مزید اضافہ کیا۔ ہم نے تو واپس جا کر بس کنفرم ہونے کی گڈ نیوز دینی ہے۔ وہ اسے چھیڑنے پر آمادہ تھا کیونکہ
زمر کے شرماتے گھبراتے تاثرات اسے مزہ دے رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، زمر نے خفگی سے کہا اور اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے فوراً پلٹ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سوہم نے کندھے اچکائے اور پھر وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ غصہ چھوڑ دو، آؤ میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ سوہم نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے قدرے نرم لکڑی سے بنا وہ کشادہ کچن، بڑی سی کھڑکی کے سامنے رکھا کاؤنٹر، باہر برف سے ڈھکی دھندلی وادی، سب کچھ کسی تصویری منظر جیسا تھا، مگر زمر کے چہرے پر اب بھی ناراضگی کا جال تنا ہوا تھا۔ سوہم نے کچن میں داخل ہوتے ہی آسینیں کوہنیوں تک چڑھائیں اور ناشتے کی تیاری کے لیے کٹنگ بورڈ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ پھر اس نے سبز شملہ مرچ، ٹماٹر، پیاز اور ہری مرچ ایک ترتیب سے کاؤنٹر پر رکھے اور مہارت سے سبزیاں کاٹنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے چولہے پر پین رکھ کر آملیٹ کی تیاری بھی شروع کر دی اور کافی مشین آن کر دی تھی۔ کچن میں اب آہستہ آہستہ کھانے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ زمر خاموشی سے بازو سینے پر باندھے کاؤنٹر کے ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے ایسے گھر میں ہی کیوں لائے ہیں؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا تھا، جبکہ اس کی آواز پر سوہم کی چھری لمحہ بھر کو رکی۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر زمر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں نے کسی کو امی سے کہتے سنا تھا کہ اس کی ایک ہی خواہش ہے۔ سوہم نے دوبارہ سبزیاں کاٹتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جبکہ خواہش لفظ پر زمر چونکی۔ وہ یہ کہ پہاڑوں کے دامن میں ایک لکڑی سے بنا گھر ہو، اس کے آس پاس اور کچھ بھی نہ ہو، آسمان سے برف گر رہی ہو اور وہ ایسے گھر میں زندگی کے کچھ دن گزارے۔ اس نے رک کر کھڑکی کے باہر جھانکا، جہاں برف کے باریک ذرے فضا میں تیر رہے تھے، قدرت کے دامن میں ہر الجھن سے دور، تنہائی کے چند دن۔ اب اس کے لفظ واضح نہیں تھے، مگر پھر بھی زمر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سوہم اسی کی خواہش کا ذکر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جب اس نے حدیقہ آنٹی سے یہ خواہش کی تھی، اور اب یہ خواہش یقیناً اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ اس لمحے اس کا دل چاہا کہ خود کو اس بے تکی خواہش پر 2 تھپڑ لگا دے۔ دیکھو میں نے تمہاری خواہش کس طرح پوری کی ہے۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ اور آپ کو میری خواہش کے عین مطابق گھر ملا کیسے؟ اس نے اب خفگی بھرے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، گھر ڈھونڈنا کون سی بڑی بات ہے؟ سوہم نے آملیٹ پلٹتے ہوئے بے فکری سے اتراتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ زمر نے اب کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں چرا لیں۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ تیار ہو چکا تھا، گرم سبزیوں والا آملیٹ، بٹر لگے ٹوسٹ اور 2 مگ کافی۔ سوہم نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ لو ناشتہ کرو۔ زمر نے پلیٹ کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ خفگی اب بھی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ ضد آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ دن نہ جانے کیسے گزر گیا تھا، زمر کا خود بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ لکڑی سے بنا یہ گھر ہی ایسا تھا کہ اس کی ایک ایک چیز دیکھنے میں زمر نے پورا دن گزار دیا تھا، اور اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ برف باری کی وجہ سے اندھیرا معمول سے کہیں پہلے اتر آیا تھا۔ کھڑکیوں کے پار پھیلی دھند نے منظر کو نگلنا شروع کر دیا تھا، اور پورا گھر ہلکی سی نیم تاریکی میں ڈوبنے لگا تھا۔ زمر یوں ہی گھومتے ہوئے لاؤنج سے گزری تو اچانک اس کی نظر بیرونی دروازے پر جا ٹھہری۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ پھر اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سوہم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہی موقع تھا۔ زمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دماغ چیخ رہا تھا کہ اب یا کبھی نہیں۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر بنا ایک لمحہ ضائع کیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، یخ بستہ ہوا نے اس پر حملہ کر دیا، مگر وہ ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ گھر پہاڑ کے اوپر کی طرف بنا تھا۔ سامنے راستہ ڈھلوان کی صورت نیچے جا رہا تھا۔ ہر طرف برف جمی ہوئی تھی اور دھند اتنی گھنی تھی کہ چند قدم آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی، پھر چند ساتوں بعد تیزی سے بھاگنے لگی۔ برف کی تہہ پر اس کے قدم بار بار پھسلتے، سانس اکھڑتی جا رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی اسے احساس ہونے لگا کہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا، یا شاید وہ گھوم پھر کر وہیں واپس آ رہی تھی۔ ہر طرف ایک سا منظر تھا، برف، دھند، سناٹا۔ زمر کی سانسیں اب بری طرح ہانپنے لگی تھیں۔ سردی سے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے، انگلیاں نیلی پڑنے لگیں، چہرے پر بھی ٹھنڈ کی کاٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے رات بھی اب پوری طرح اتر چکی تھی۔ اندھیرا اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ہی قدم بمشکل دیکھ پا رہی تھی، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ تبھی اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس دوران اچانک اس کا پاؤں کسی گڑھے نما جگہ میں دھنس گیا۔ آہ!
وہ جھٹکے سے آگے کی طرف گری تھی، مگر بر وقت اپنے ہاتھ برف پر جما لینے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پاؤں نکالنے کی کوشش کی، مگر برف کے اندر پھنسا پاؤں نکل ہی نہ رہا تھا۔ یا اللہ! زمر کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر پاؤں باہر کھینچنے کی کوشش کی اور تبھی خاموشی کو چیرتی ایک بھاری سی غراہٹ سنائی دی۔ زمر کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آہستہ آہستہ پیچھے مڑی۔ پہلے اسے اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور پھر دھند کے پردے سے ایک برفانی بھیڑیا آگے آیا تھا۔ اس کے جسم پر برف جمی تھی، جبڑے کسے ہوئے تھے اور غراہٹ کے ساتھ وہ زمر کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ زمر کی سانس حلق میں اٹک گئی، آواز جیسے گلے میں جم کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر پاؤں پھنس چکا تھا، جبکہ بھیڑیے کو خونی نگاہوں سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس پر بھیڑیا جھپٹا تھا۔ زمر نے خوف سے آنکھیں بند کی اور اسی لمحے وہاں ایک زوردار گولی کی آواز گونجی تھی۔ بھیڑیا اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ زمر نے سرعت سے آنکھیں کھولی اور پھر ہانپتی ہوئی سانس کے ساتھ اس طرف دیکھا جہاں سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ دھند کے پار چند قدم کے فاصلے پر سوہم خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، جبکہ چہرہ سخت اور آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ زمر نے بے ساختہ سکون کی ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ اسے اپنے جسم میں جان لوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ سوہم تیزی سے اس کی طرف بڑھا، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے گھٹنے کے پاس جھکا، پھر مضبوطی سے اس کا پاؤں گھڑے سے نکال دیا۔ اگلے ہی پل وہ زمر کو بازوں میں اٹھا چکا تھا۔ زمر نے بے اختیار اس کی گردن تھام لی۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سوہم کا چہرہ سخت تھا، جبکہ جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے پلٹا اور اسی مضبوط قدموں کے ساتھ اسے لیے واپس گھر کی سمت چل پڑا۔ برف باری اب بھی جاری تھی، مگر اس لمحے زمر کو صرف ایک ہی بات کا احساس تھا کہ وہ زندہ تھی اور وہ اکیلی نہیں تھی۔ سوہم اسے اٹھائے ہی سیدھا اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی گرمائش تھی۔ سوہم نے زمر کو آہستگی سے بیڈ پر بٹھایا اور جیسے ہی وہ بیٹھنے لگی اسی وقت پاؤں ہلنے کے سبب اسے اپنی پوری ٹانگ تک درد کی تیز لہر محسوس ہوئی تھی۔ آہ! وہ بے اختیار کرا اٹھی۔ سوہم فوراً اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر زمر کا پاؤں تھام لیا۔ نہیں کریں، درد ہو رہا ہے۔ زمر نے جھٹکے سے پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود باہر کیوں گئی تھی زمر؟ سوہم نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں اس سے کوئی بہانہ نہ بن سکا، تبھی وہ نظریں چرا گئی۔ آج اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو؟ سوہم لمحہ بھر کو رکا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ تو جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا سوال اصولی تھا، تبھی زمر کے چہرے پر ندامت اتر آئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سوری، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ دھیرے سے بولتے ہوئے چہرہ جھکا گئی، جبکہ سوہم اس کے پیر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے دوبارہ زمر کا پاؤں اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، بس سانس روک لی۔ ویسے تم نے اب کیا سوچا ہے؟ اس کے پاؤں کو دوسرے ہاتھ سے چھوتے ہوئے سوہم نے غیر واضح سوال کیا تھا۔ کس بارے میں؟ زمر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے بیبی کے بارے میں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ اس اچانک بات پر زمر کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلکنے لگی تھی۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ یہی لفظ نکلا اور اسی لمحے سوہم نے اس کا دھیان بھٹاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں مروڑا۔ زمر کی چیخ بے ساختہ تھی۔ آپ نے میرا پاؤں توڑ دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے، جبکہ سوہم فوراً کھڑا ہو گیا۔ چل کر دیکھو۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا حکم صادر کر رہا تھا۔ نہیں، بہت درد ہو رہا ہے، وہ خوف زدہ سی بولی۔ بس 2 قدم۔ سوہم نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے اپنی بات پر بضد دیکھ کر زمر نے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ پہلا، پھر دوسرا۔ اسے اب درد نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ حیرت سے سوہم کی طرف دیکھنے لگی۔ اب؟ سوہم نے ابرو اٹھائے۔ زمر نے ایک اور قدم لیا، پھر ایک اور۔ واقعی درد ختم ہو چکا تھا اور تبھی وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سوہم سرعت سے آگے بڑھ کر اسے باہر جانے سے روک چکا تھا۔ اپنے کمرے میں، زمر نے کندھے اچکا کر آرام سے جواب دیا، پھر اپنا ہاتھ سوہم کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میاں بیوی الگ الگ کمروں میں نہیں سوتے، مائی ڈیئر وائفی، کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے واپس لا کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ اچھا، تو پھر ثنا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو آپ کی بیوی ہے، آپ اس سے بھی تو دور ہیں۔ یہ جملہ نادانستہ اس کے منہ سے نکل گیا تھا اور کمرے کا ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ سوہم نے کچھ نہیں کہا، بس آہستگی سے زمر کو تکیے کے سہارے نیم دراز کر دیا، پھر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں ثنا کو طلاق دے چکا ہوں۔ یہ جملہ زمر کے لیے بہت غیر متوقع تھا، تبھی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔
وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے وفادار نہیں تھی اور ایسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے عام سے لہجے میں مزید کہا۔ پھر زمر پر کمبل درست کرتے ہوئے اس نے ایک نظر زمر پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے زمر سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ سوہم ہاتھ میں سوپ اور ڈنر کی ٹرے لیے اندر آیا، پھر زمر کے سامنے بیٹھ گیا۔ زمر نے خاموشی سے چند نوالے حلق میں اتارے، پھر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ سوہم دوبارہ کمرے میں نہ آیا تھا، مگر یہ بات تو واضح تھی کہ اس رات دونوں کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی۔ صبح کی روشنی دھند کے پردوں سے چھن کر بالکنی میں اتر رہی تھی۔ آج برف باری نہیں تھی، مگر فضا میں اب بھی ہلکی ہلکی نمی اور خاموشی بسی ہوئی تھی۔ سوہم بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زمر آ کر اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں دو لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی چھائی تھی۔ آپ نے ثنا کو طلاق دے دی؟ چند لہجوں بعد زمر نے آہستہ آواز میں بات شروع کی تھی، اور پھر ہمدردی کے تحت آپ میری طرف پلٹ آئے۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بات مکمل کی، جبکہ اس کے جملے پر سوہم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنٹی نے آپ کی زبردستی شادی تو کروا دی تھی، اور اب آپ نے سوچا ہوگا کہ زمر کو اپنا کر ماں کا دل نرم کر لیتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے ایک لمحے کو رکی۔ مگر مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سوہم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی، جبکہ سوہم اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک رات میں نہ جانے کیا کچھ سوچ چکی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے زمر۔ وہ درمیان میں موجود 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ میں ہمدردی کے تحت تمہاری طرف نہیں پلٹا۔ سوہم کی آواز میں اس بار کوئی ضد یا غرور نہیں تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ زمر کے کندھوں پر جماتے ہوئے وہ اعتراف کر گیا تھا، اور اس اعتراف پر زمر کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی تم نے میرے دل کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ وہ نہ جانے کیسا زہر پھونک رہا تھا کہ زمر یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی، مگر میں نے اپنی انا، اپنی ضد کو محبت پر فوقیت دی۔ سوہم نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا، جان بوجھ کر تمہیں تکلیف دینے کے لیے میں نے ثنا کو انگلینڈ بلایا تھا، مگر میرا دل ہر لمحہ مجھے ملامت کرتا رہا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں کا تاثر ایسا تھا کہ زمر اسے جھٹلا ہی نہ سکتی تھی۔ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے زمر، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ وہ اب اسے اپنی حصار میں مکمل طور پر قید کر چکا تھا، جبکہ زمر چہرہ اوپر کیے اب بھی سوہم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابتدا میں تمہیں جو اذیت دی، جس خاموشی سے تمہیں توڑا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ وہ ایک لحظے کو رکا تھا، اور اب میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پلیز میرا ساتھ دو، مجھے معاف کر دو۔ سوہم کی آواز میں التجا تھی، جبکہ زمر اسے ایسے دیکھ ہی نہ سکتی تھی۔ بھلا محبوب شخص جھکتا ہوا کس کو منظور ہوتا ہے؟ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، اور پھر زمر نے آہستہ سے اپنا سر سوہم کے دل کے مقام پر رکھ دیا اور اپنے بازو اس کی پشت پر باندھ دیے۔ بعض دفعہ خاموشی میں بھی اقرار چھپا ہوتا ہے، اور سوہم بھی اس اقرار کو بھانپ چکا تھا۔ تبھی اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مطلب اب ہم واقعی امی کو گڈ نیوز دے سکتے ہیں۔ زمر کے کان کے قریب جھک کر اس نے سرگوشی کی تھی، اور وہ بے ساختہ سرخ ہوتی اس کے کندھے پر مکہ مار چکی تھی، اور اب سوہم اپنا قہقہہ نہ روک